السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سمجھ بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عہد محبت پارٹ 2۔ حمزہ نے تیش میں کہا کہ اب کی بار عادل خاموشی رہا۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں اور جلدی آنے کی کوشش کروں گی، مومنہ نے چادر پہنتے ہوئے کہا۔ بیٹا ویسے کیا ضرورت ہے جانے کی، بعد میں چلی جانا، آرزو بیگم نے کہا۔ امی آپ کو پتہ ہے 2 دن بعد زویا آپی کی مہندی ہے اور شادی وغیرہ کے چکر میں کالج کہاں جایا جائے گا؟ اگر اسائنمنٹ جمع کروانا ضروری نہ ہوتا تو میں بالکل بھی نہیں جاتی، مومنہ نے بیگ پہنتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا، آرزو بیگم نے پیار سے کہا۔ وہ جلدی چل رہی تھی۔ اس وقت گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی، مومنہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اسی لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار بھی تیز کر دی اور اس کے پیچھے بھی قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک اس کے سامنے 2 لڑکے آ کر رکے۔ وہ لوگ دکھنے میں ہی بدمعاش لگ رہے تھے۔ مومنہ نے ڈر کر 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو جانے من، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان میں سے ایک نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ مومنہ فوراً پیچھے کی طرف مڑی جب ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مومنہ کا ہاتھ پکڑتا، کسی نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ کر بری طرح موڑ دیا۔ ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ حمزہ نے اس لڑکے کا ہاتھ بری طرح موڑ دیا تھا جس نے مومنہ کا ہاتھ پکڑنے کی غلطی کی تھی۔ وہ لڑکا درد سے بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ دوسرے لڑکے نے جیب سے چاقو نکالا اور حمزہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ حمزہ نے ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ اس لڑکے نے چاقو حمزہ کے بازو میں گھونپ دیا۔ یہ دیکھ کر مومنہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر تھوڑا دور کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خون بہت تیزی سے حمزہ کے بازو سے بہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ جب وہ لڑکے ڈر کر بھاگ گئے تو حمزہ مومنہ کی طرف آیا، جو بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، مومنہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ مومنہ کی بات سن کر مسکان نے حمزہ کے لبوں کو چھوا۔ اس کو اچھا لگا تھا مومنہ کی فکر کرنا۔ تم کہاں جا رہی تھی اس وقت؟ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں کالج جا رہی تھی، مومنہ نے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں کالج چھوڑ دوں، حمزہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے ان لوگوں سے بچانے کے لیے، اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ کی بات سن کر مومنہ نے غصے سے کہا۔ حمزہ کو مومنہ کے اس انداز پر ہنسی آ گئی جس سے وہ بروقت چھپا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اکیلے چلی جاؤ، لیکن دھیان سے جانا، آخر تم میری امانت ہو۔ حمزہ کی بات پر مومنہ نے اسے دیکھا جسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ حمزہ مومنہ کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ تمہاری امی نے یقیناً تمہیں میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، میں وہی ہوں جس سے 1 سال بعد تمہاری شادی طے ہے۔ یہ سن کر مومنہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مجھے پتا ہے تمہیں بہت حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن میرا یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے، تاکہ میں تمہیں عزت سے رخصت کر کے لے جا سکوں۔ میرے آنے تک تم میرا انتظار کرو گی مومنہ، ہے نا؟ کرو گی نا؟ مومنہ چپ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم میرا انتظار کرو گی، ورنہ پھر یاد رکھنا جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود رہو گی۔ حمزہ کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ اپنا خیال رکھنا، میں واپس آؤں گا صرف تمہارے لیے۔ حمزہ بائک پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مومنہ سست قدموں سے چلنے لگی۔ پورے راستے وہ حمزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہرگز نہیں تھی کہ کالج کے دروازے پر پہنچنے تک وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ آج زویا کی مایو تھی۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کسی کا میک اپ رہتا تھا تو کسی کی جویلری نہیں مل رہی تھی۔ مومنہ بالکل تیار غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے حمزہ والی بات کسی کو نہیں بتائی تھی، وہ خود بھی بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اورنج رنگ کا گھیر دار فراک، ساتھ شاکنگ پنک کلر کا چوڑی دار پیجامہ اور اسی رنگ کا دوپٹہ لیے وہ لائٹ سے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ مومنہ! جی امی! آرزو بیگم کی آواز سے مومنہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی۔ ماشاءاللہ، میری بچی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، ایک کام کرو، یہ تھال ذرا گاڑی میں رکھوا دو، آرزو بیگم نے تھال مومنہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ جی امی! مومنہ تھال لے کر اپنی ہی دھن میں گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ مومنہ نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے
अरमान, जोया का देवर, उसे ही मबहूत सा देख रहा था। एक तो अरमान भाई, आप हमेशा अंधों की तरह ही क्यों चलते हैं? पहली बात तो मैं तुम्हें 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ। तो जब तुम मुझे भाई बोलती हो तो मुझे बुड्ढों वाली फीलिंग आती है। और दूसरा, अल्लाह के करम से मेरे पास भैंस मौजूद बहनें मौजूद है। और तीसरी बात, अंधों की तरह हम नहीं तुम चल रही थी। अरमान ने नाक से मक्खी उड़ाई। एक तो आप इतना बोलते हैं कि बस, मोमिना ने बाकायदा अपने कान पकड़े। अच्छा, अब आप यहाँ फारिग खड़े हैं तो ये ज़रा गाड़ी में रखवा दें। मोमिना ने हाथ में पकड़ा थाल अरमान को पकड़ाया और वहाँ से भाग गई। पागल, अरमान की मुस्कुराती नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। फंक्शन अपने उरूज पर था। जोया पर भी आज खूब निखार आया था। मीरब भी बहुत प्यारी लग रही थी। मोमिना को बार बार अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हो रही थी। वो जब भी नज़र उठाकर देखती तो अरमान उसे ही मुस्कुराकर देख रहा होता था, जिसे वो नज़रअंदाज कर देती। आप ही ये वाली पिक देखे, कितनी अच्छी आई है। मीरब ने मोमिना को मेहंदी की पिक्स दिखाते हुए कहा। हाँ अच्छी है, मोमिना ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। क्या आप ही जब से किताब में घुसी हुई है? मीरब ने मोमिना के हाथ से किताब लेकर साइड पर रख दी। क्या है मीरब, तुम मुझे कभी सुकून से पढ़ने मत देना, मोमिना ने खुफगी से कहा। अच्छा आपी, आपने एक बात नोट की? कौन सी बात? मोमिना ने कहा। भाई अरमान आपको कितना घूर घूर कर देख रहे थे, मीरब ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वैसे मीरब, शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम में। मोमिना ने तकिया खींच कर मीरब को मारा। आपी मैं तो बस, तुम तो चुप ही रहो, जब भी बोलती हो बिल्कुल फजूल ही बोलती हो, मोमिना ने मीरब की बात बीच में काटते हुए कहा। ये बात मोमिना ने भी महसूस की थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया था। आज उसे उस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 7वां दिन था। हमजा ने यहाँ आते ही काम ढूंढना शुरू कर दिया था। आखिर बहुत मुश्किल के बाद उसे रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल गई थी। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं थे। वो दिन रात एक एक पैसा जोड़कर जमा कर रहा था। तुम देखना मोमिना, मैं बहुत जल्दी एक कामयाब इंसान बनकर तुम्हें लेने आऊँगा, उसने पुरुमीद लहजे में कहा। दूसरी तरफ, आप ही जल्दी करें, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। सब लोग गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है बारात पहुंच जाएगी, लेकिन हम नहीं पहुंचेंगे, मीरब ने कमरे में आकर मोमिना से कहा, जो बेड पर बैठी अपनी सैंडल पहन रही थी। आज जोया की बारात थी, सब लोग हॉल के लिए निकल रहे थे। तुम चलो, मैं बस 1 मिनट में आई, मोमिना ने दुपट्टा लेते हुए कहा। बस जल्दी से आ जाए, मीरब ये कहकर कमरे से निकल गई। मोमिना ने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा। लाल रंग की कलियों वाली फ्रॉक जिस पर सिल्वर काम था, लंबे बाल खुले हुए थे, सलीके से मेकअप किया गया था, वो बहुत हसीन लग रही थी। आप ही, मीरब की आवाज़ पर वो जल्दी से नीचे पहुंची। बाल में दूसरी तरफ हॉल में बारात के आने का शोर मच गया था। मोमिना ने भी जल्दी से पहलू पहलू की प्लेट ली और बारात को वेलकम करने के लिए खड़ी हो गई। अंदर आते ही अरमान की नज़रें किसी की तलाश में घूम रही थी। जैसे ही उसने सामने देखा, वो किसी बात पर हंस रही थी। आज वो उसे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मोमिना, अपने नाम की पुकार पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। जी, कोई काम था आपको? मोमिना ने झिझकते हुए पूछा। उसे अरमान की नज़र से उलझन हो रही थी। आपको कुछ बताना था? अरमान का लहजा बज़ाहिर संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। जी, क्या बताना था? मोमिना ने पूछा। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अरमान ने थोड़ा झुकते हुए कहा। वो मुझे अम्मी बुला रही थी। मोमिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसीलिए बहाना बनाकर भाग गई। अरमान के कहे की आवाज़ उसे दूर तक सुनाई दी थी। रुखसती का वक्त भी हो गया था। सबकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। सबने अपनी दुआओं में जोया को रुखसत किया। अम्मी आप भी चलती, अब देखना जोया आप ही नाराज़ हो जाएगी, मोमिना ने चादर ओढ़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हें पता तो है कि मेरे पैर में कितना दर्द है, वरना मैं ज़रूर चलती, आरज़ू बेगम ने कहा। मीरब आ भी जाओ, मोमिना ने वहीं से मीरब को आवाज़ दी, जिसकी 1 घंटे से तैयारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो लोग जोया का नाश्ता लेकर अगले दिन सुबह जा रही थी। जी आप ही आ गई मैं, मीरब ने फूले हुए सांस के साथ कहा। शुक्र है, वरना तो मुझे लगा था कि नाश्ते के बजाय दोपहर का खाना ले जाना पड़ेगा। आरज़ू बेगम को खुदा हाफिज करके वो दोनों जोया के घर के लिए निकल गई थी।
आपी मुझे तो लगता है कि सब सो रहे होंगे, मीरा अपने आसपास देखते हुए कहा। वो लोग अभी जोया का नाश्ता लेकर पहुंची थी, लेकिन घर में हर तरफ खामोशी को देखकर वो लोग समझ गई थी कि सब लोग अभी तक सो रही है। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने सामने देखा तो सकीना मुलाजमा खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग कहाँ हैं? मोमिना ने पूछा। बीबी जी सब लोग तो अभी सो रहे हैं। वो जी कल सब बहुत थक गए थे ना, इसी वजह से। अगर आप कहती हैं तो मैं अभी सबको उठाकर आ जाती हूँ, सकीना ने कहा। नहीं नहीं, रहने दो, हम यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं सबके उठने का, मोमिना ने सबके आराम के ख्याल से कहा। जी ठीक है, आप लोग बैठे जब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ, सकीना कहकर किचन की तरफ चली गई। देखा आपी, फजूल में आपने जल्दी जल्दी का शोर मचाया हुआ था। यहाँ तो सब अभी तक सो रहे हैं, मीरा अपने सोफे पर बैठकर मुंह बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर से देर से आते तो बुरा लगता, मोमिना ने उसे समझाना चाहा। मीरा ने मुंह बसोर कर अपना मोबाइल निकाल लिया। मोमिना को बोरियत हो रही थी। अच्छा मीरा तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मोमिना ने खड़े होते हुए कहा। जी मुझे पता है आप कहाँ जा रही हैं, मीरब ने मोबाइल देखते हुए मसरूफ अंदाज में कहा। मीरब की बात सुनकर एक खूबसूरत सी मुस्कान ने मोमिना के लबों को छुआ। किसी ने इस मंजर को बहुत दिलचस्पी से देखा। मोमिना जब भी अपनी फूफू के घर आती थी तो लाजमी घर के पीछे बने बाग में जाती। उसको ये बाग बहुत पसंद था। अभी भी उसका रुख उसी तरफ था। मोमिना भी वहां जा ही रही थी कि जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। इससे पहले कि मोमिना चीख मारती, किसी की भारी हाथ ने उसकी चीख का गला भी दबा दिया। डर के मारे मोमिना ने अपनी आंखें बंद कर दी। जब उसे अपने चेहरे पर हाथ की गिरफ्त हल्की महसूस हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली। वो अपने सामने को खड़े शख्स को देखकर उसे पहले तो हैरत हुई, फिर इस हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। मोमिना ने गुस्से में एक जोरदार मुक्का अरमान के कंधे पर मारा। उफ जालिम लड़की, अरमान ने अपना कंधा सहलाते हुए कहा। अरमान भाई, ये कोई तरीका है किसी को डराने का? मोमिना का गुस्सा कम नहीं हुआ था। यार मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, अरमान ने मासूमियत से कहा। और आपके इस मजाक के चक्कर में अगर मेरी जान निकल जाती तो? मोमिना ने दोनों हाथ कमर पर रखकर लड़ाका औरतों की तरह बात की। खुदा का खौफ करो लड़की, क्यों फजूल बोल रही हो? अच्छा वैसे इतनी सुबह सुबह क्यों टपक पड़ी हमारे घर पर? अरमान ने मजाक में पूछा। आपके इल्म में इजाफा करूँ तो हम जोया आपी का नाश्ता लेकर आए थे, मोमिना ने कहा। तो तुम्हें क्या लगा था कि हम भाभी को नाश्ता नहीं देंगे? अरमान ने हैरानी से पूछा। अरमान की बात सुनकर मोमिना का दिल किया कि उसका सर फाड़ दे। ये एक रस्म होती है, मोमिना ने बहुत तहमिल से कहा। वो जी सब लोग जाग गए हैं, आप लोग भी आ जाए। इससे पहले अरमान कुछ कहता, सकीना ने आकर उन्हें इतला दी। वो दोनों भी अंदर की तरफ चल पड़े। खुशगवार माहौल में सबने नाश्ता किया, फिर वो दोनों इजाज़त लेकर आ गई। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है। हमजा वहाँ दिन रात एक एक करके मेहनत कर रहा था, और बेशक इंसान को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। आज हमजा ने अपने बिजनेस की बुनियाद रखी थी। वो सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि अपनी दुआओं में भी उसने अपने रब से मोमिना को मांगा था, और उसे यकीन था कि उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अब तो किसी को याद भी नहीं था कि कोई हमजा नाम का शख्स भी था, क्योंकि इंसान को वही चीज़ याद रहती है जिसे वो याद रखना चाहता है। अरमान के घर वाले अरमान के कहने पर मोमिना का रिश्ता लेने के लिए आए थे। मोमिना ने अपने सारे फैसले अपने माँ बाप के हवाले कर दिए थे, लेकिन अभी वो पढ़ना चाहती थी, इसीलिए अभी सिर्फ मंगनी करने का फैसला हुआ था। बाकी निकाह मोमिना के पेपर्स के बाद तय हुआ था। इस महीने के आखिर में मोमिना की मंगनी मुनक्किद हुई थी। आज मोमिना की मंगनी थी और पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। जल्दी करो लड़कियों, आरजू बेगम ने तीनों को डांटते हुए कहा। अम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? शाम का फंक्शन है, अभी तो काफ़ी टाइम है, मीर अपने मज़े से कहा। अभी जो तुम इतने मज़े से कह रही हो ना कि काफ़ी टाइम है, बाद में सबसे ज़्यादा तुमने ही शोर डालना है कि मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, आरजू बेगम ने मीरब से कहा। अच्छा मोमिना, तुमने सारी चीज़ें रख ली है ना पार्लर जाने के लिए? जोया ने पूछा। जी आपी, पार्लर जाने के लिए तुम लोगों को अब्बू टैक्सी लेने के लिए गए हुए हैं। आरजू बेगम की बात सुनकर तीनों जल्दी से सामान देखना शुरू हो गई कि कहीं कुछ रह ना जाए। वो कैलेंडर के सामने खड़ा आज की तारीख पर निशान लगा रहा था। हमजा जब से यहाँ आया था, पहले दिन से लेकर आज तक वो हर दिन गिन कर गुजार रहा था। वो अभी भी मोमिना के ख्यालों में गुम था जब तारीख, हमजा का दोस्त, ने पीछे से उसे पुकारा।
کیا ہوا؟ حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہیں یقیناً کچھ ہو گیا ہے۔ جب سے کیلنڈر کے آگے کھڑے کہاں گم ہو؟ طارق نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ حمزہ اس کے اس انداز پر مسکرا دیا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب جلدی سے بتاؤ، کس کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ ہے کوئی جو یہاں رہتی ہے؟ حمزہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ خوش نصیب ہے کون؟ حمزہ نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر طارق کا منہ کھل گیا۔ منہ تو ایسے کھلا ہے جیسے میں تجھے اپنی شادی کا لڈو کھلانے لگا ہوں۔ حمزہ نے اس کے کھلے منہ پر چوٹ کی۔ حمزہ کی بات سن کر اس نے پہلی فرصت میں اپنا منہ بند کیا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک لڑکی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ ویسے یار، وہ لڑکی سچ میں بہت خوش نصیب ہے جسے تم جیسا محبت کرنے والا ملا ہے۔ طارق نے اس کی محبت پر داد دی۔ مجھے لگتا ہے میں زیادہ خوش نصیب ہوں جو وہ مجھے مل گئی ہے، حمزہ نے مومنہ کو سوچتے ہوئے کہا۔ ہائے کاش میں اس لڑکی کی جگہ ہوتا، مجھے بھی کوئی اتنی محبت کرتا۔ طارق نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے جبکہ شرارت اس کی آنکھوں میں صاف موجود نظر آ رہی تھی۔ استغفر اللہ، حمزہ نے اسے داڑھی والے چھورے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اگر حمزہ کو اس بارے میں ذرا سا بھی معلوم ہوتا کہ اس کی زندگی وہاں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے جا رہی ہے تو یقیناً وہ ابھی ہنس نہیں رہا ہوتا۔ بہت مدت تک پکارا ہے تجھے، اپنے رب سے دعاؤں میں مانگا ہے تجھے۔ مومنہ نے جب ہال میں قدم رکھا تو ارمان کی نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اسکن کلر کی میکسی جس پر میرون کام تھا، پارلر کے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اسٹیج تک پہنچی تو ارمان نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے مومنہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ لوگوں کی تالیوں کی گونج میں دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ مومنہ؟ حمزہ کی جب آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ لگتا ہے کوئی برا خواب تھا، حمزہ نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سوچا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ میرا صرف وہم ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ اس کی دعا میں صرف اور صرف ایک ہی نام شامل تھا۔ دوسری طرف وہ نیند میں تھی جب اس کا موبائل بجنے لگ گیا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے موبائل دیکھا جہاں ارمان کا نام چمک رہا تھا۔ میرب کی نیند کے خیال سے وہ موبائل لے کر ٹیرس پر آ گئی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ واہ بھائی، ہماری یہاں نیندیں اڑی ہوئی ہے اور وہاں محترمہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے، ارمان نے شوقے سے کہا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مومنہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مومنہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ارمان کی آواز میں بھی سنجیدگی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ مومنہ کو ارمان کے سوال سے حیرانی ہوئی۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، ابھی بھی میں نے فون کیا تو تمہاری آواز میں مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ مومنہ، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ ارمان نے پوچھا۔ ارمان، میں محبت شادی کی بات کرنے پر یقین رکھتی ہوں۔ شادی سے پہلے کی محبت نہیں بلکہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ ارمان، آپ کے رشتے کے لیے میرے والدین راضی تھے، اسی لیے میں بھی راضی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے کرنے کا اختیار اپنے ماں باپ کو دے دیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے فون پر بات کی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے شادی سے پہلے فون پر بات کرنا بالکل پسند نہیں، کیونکہ آپ ابھی تک میرے لیے نامحرم ہیں۔ باتیں کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، تو کیوں ہم شادی سے پہلے بات کر کے اپنے آپ کو گنہگار کریں؟ سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہیلو، مومنہ کو جب ارمان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مومنہ کو ارمان کی آواز سنائی دی۔ تمہیں پتہ ہے مومنہ، آج مجھے اپنی پسند پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی ہمسفر ملنے جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ارمان کی آواز میں اطمینان تھا۔ خدا حافظ۔ ارمان کا جواب سن کر مومنہ کو بھی اطمینان محسوس ہوا۔ اب 1 سال بعد وہ اپنے ہاتھوں میں تصویر پکڑے سوچوں میں گم تھا جب اس کے سیکرٹری نے آ کر اسے مخاطب کیا۔ سر، یہ میٹنگ ول بی ہیلڈ آفٹر 30 منٹس۔ رضوان، سیکرٹری کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوکے، رضوان کو مختصر جواب دے کر اس نے دوبارہ نظر تصویر کی جانب کر لی تھی۔ مجھے اب صرف کل کا انتظار ہے،
یہ کہہ کر اس نے تصویر اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی تھا، لیکن یہاں کی آب و ہوا نے اسے مزید سنوار دیا تھا۔ برانڈڈ سوٹ، مہنگی واچ، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ جس کی نظریں اس کی جانب اٹھ رہی تھی، ان سب کی نظروں میں رشک تھا۔ وہ سحر انگیز کرنے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر آیا، سب کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا، ہمیں بہت خوشی ہے اتنے بڑے بزنس ٹائکون کے ساتھ ڈیل فائنل کر کے، علی انڈسٹریز کے مالک نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے حمزہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ مومنہ نے میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرب جب فوراً منہ مومنہ کے گلے لگ گئی تو مومنہ نے حیرانی سے کہا، زویا آپی کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی۔ کل آپ کی مہندی ہے، اب آپ بھی چلی جائیں گی۔ میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ میرب کی بات سن کر مومنہ نے ہلکی سی چپت میرب کے سر پر ماری۔ یہ تو ہے، میں ابھی امی سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ میرب کی بھی شادی کر دے تاکہ وہ اکیلی نہ ہو جائے، مومنہ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ آپی، میرب نے خفگی سے کہا۔ اچھا بھائی، میں مذاق کر رہی تھی، تم اکیلی کیوں ہوگی؟ میں اور زویا آپی ملنے آتے رہیں گے۔ اچھا آپی، آپ کو وہ یاد ہے؟ میرب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کون؟ مومنہ نے پوچھا۔ ارے آپی، وہی چور جو آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور 1 سال بعد آنے کا کہا تھا اس نے، میرب نے مومنہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میرب کی بات سن کر مومنہ کے چہرے پر سایہ لہرایا، لیکن پھر سنبھل کر بولی، نہیں مجھے نہیں یاد۔ حیرت ہے ویسے، میرب نے کہا، وہ امی مجھے بلا رہی تھی۔ مومنہ بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف، سر آپ نے بلایا؟ ہاں رضوان، میری فلائٹ کی ٹکٹ بک کر دی؟ جی سر، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کل تم میرے پاس ہوگی، مومنہ، حمزہ نے کہا۔ دوسری طرف، ماشاءاللہ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، آرزو بیگم نے مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مایو کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ چلو دونوں مومنہ کو لے کر باہر آ جاؤ، سب مہمان آ گئے ہیں، آرزو بیگم نے میرب اور زویا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ دونوں مومنہ کو لیے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جلدی چلاؤ، حمزہ نے ڈرائیور سے کہا، جو پہلے ہی کافی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ جی سر، ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ حمزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر مومنہ کے پاس پہنچ جائے۔ صرف 5 منٹ بعد تم میرے روبرو ہوگی جانے حمزہ، حمزہ نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ہم پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور نے گاڑی مومنہ کے گھر کے باہر روکتے ہوئے کہا۔ مومنہ کے گھر کو روشنی میں نہایا ہوا دیکھ کر پہلے تو حمزہ چونکا، لیکن اپنے خیالات کو جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جس لڑکی کی نگاہ اس کی جانب اٹھتی تو پلٹنے سے انکاری ہو جاتی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں تک کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ حمزہ جب اندر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مومنہ! اس کی گرجدار آواز پر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ اپنی حد سے زیادہ سرخ آنکھیں سامنے وجود پر گاڑے کھڑا تھا، جو اسے دیکھ کر منجمد ہو گیا تھا۔ سب حیران و پریشان کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ آخر کیسے وہ لوگ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے تھے؟ کیسے اسے کسی اور کے نام کر سکتے ہیں، جو صرف اس کی تھی، جسے اس نے رو رو کر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ گرفت اس کی اتنی سخت تھی کہ مومنہ کو اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ آ گیا تھا، اور یہی حقیقت تھی۔ چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ۔ آرزو بیگم کے باقی کے الفاظ حمزہ کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ حماد صاحب آواز سن کر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مومنہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ابھی بھی حمزہ کی گرفت میں تھا۔ کیسے ہے سسر صاحب؟ حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے، ہوش میں تو ہو تم؟ حماد صاحب نے غصے سے کہا۔ ارے سسر صاحب، اس عمر میں اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھو لڑکے، آج میری بیٹی کی مایو ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی بدمزگی ہو، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے، حماد صاحب نے ضبط سے کہا۔ سسر جی، جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اور میں اپنی امانت یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، حمزہ نے اطمینان سے کہا۔ کس امانت کی بات کر رہے ہو تم؟ ساسو ماں؟
آپ نے سسر جی کو بتایا نہیں کہ میں کس ضمانت کی بات کر رہا ہوں؟ حمزہ نے آرزو بیگم کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ سیدھی سیدھی بات کرو کہ ضمانت کی بات کر رہے ہو، حماد صاحب نے کہا۔ آپ کی بیٹی امانت رکھوا کر گیا تھا میں آپ کی بیگم کے پاس، لیکن افسوس انہوں نے امانت میں خیانت کر دی۔ حمزہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن آج میں کسی پر اعتبار نہیں کروں گا، اپنی امانت کو لے کر جاؤں گا۔ حمزہ یہ کہہ کر مومنہ کی طرف بڑھا، اس کی آنکھیں خوف سے لرز رہی تھی۔ حمزہ کو قریب آتا دیکھ کر وہ پیچھے ہوئی، لیکن اس کی کلائی اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ سب خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہے تھے۔ آخر کون کسی کے مسئلے میں پڑتا ہے؟ آرزو بیگم حماد صاحب حمزہ کی جانب بڑھے، لیکن اس کے اگلے اقدام ان کے قدم وہیں رک گئے۔ مومنہ نے حیرت سے اپنے سر پر رکھی پستول کو دیکھا، خوف کے مارے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو میری بیٹی کو، آرزو بیگم نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ حماد صاحب اپنے دل میں اٹھتے درد کو دباتے ہوئے حمزہ کی جانب بڑھے۔ رک جائے سسر جی، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، حمزہ نے مومنہ کے سر پر سے پستل سے زور دیتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے مومنہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ رک جاؤ لڑکے، حماد صاحب حمزہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ سسر جی، لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی جان پیاری نہیں ہے، جبھی ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حمزہ نے ایک ہوائی فائرنگ کی۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہو گئے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ حماد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف جان سے پیاری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف عزت۔ بیٹی کی زندگی کی خاطر وہ سامنے سے ہٹ گئے۔ مسکراہٹ نے حمزہ کے لبوں کو چھوا۔ چھوڑو مجھے، مومنہ مسلسل اپنا آپ چھڑا رہی تھی اور وہ بے حس بنا اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آرزو بیگم، زویا، میرب سب رو رہی تھی، لیکن مومنہ کی زندگی کی خاطر سب خاموش کھڑی تھی۔ ایک آنسو حماد صاحب کی آنکھ سے نکلا اور اگلے ہی پل وہ دل تھام کر زمین پر گر گئے۔ ابو! زویا اور میرب کی آواز پر مومنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حماد صاحب کی حالت دیکھ کر اسے حمزہ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہیں خدا کا واسطہ، میرے ابو کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مومنہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ حمزہ مومنہ کو زبردستی گاڑی تک لایا اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر اندر کی طرف دھکا دیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ مومنہ مسلسل گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رو رو کر وہ اب نڈھال سی ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کافی ٹائم بعد مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بھاری ہوتے ہوئے سر کے ساتھ بمشکل وہ اٹھی۔ وہ اب پوری آنکھیں کھولے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر سامنے گئی۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ دبائے بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے مومنہ کو سب یاد آنے میں۔ ابو! ہلکی سی آواز میں اس کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلا۔ حمزہ کو سامنے دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب مسلسل کوشش کرنے سے وہ تھک گئی تو وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا تو اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شش! چپ ہو جاؤ، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مومنہ روتے ہوئے کہا۔ میرا دل چرانے کے بعد بولتی ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ اچھا چلو شاباش، اپنا حلیہ درست کرو، مولوی صاحب آنے ہی والے ہوں گے ہمارا نکاح پڑھانے، حمزہ نے شرارت سے کہا، لیکن آخری بات بہت سنجیدگی سے کہا۔ حمزہ کی بات سن کر مومنہ نے اسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اور تم سے نکاح ہرگز نہیں، مومنہ نے غصے سے کہا۔ دیکھو مومنہ، میں تم سے بہت پیار سے بات کر رہا ہوں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے مومنہ کچھ کہتی، دروازے بجنے کی آواز پر حمزہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت سیریس ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آرزو بیگم گرنے سے انداز میں سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زویا اور میرب کے رونے میں شدت آ گئی۔ ایک طرف بیٹی اور دوسری طرف شوہر، انہیں لگ رہا تھا کہ ساری مصیبتیں ایک ہی ساتھ آئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں پہنچا تو مومنہ گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی رہی۔ مومنہ، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ چلو شاباش، باہر چلو، دیکھو نکاح خواب بھی آ گیا ہے، حمزہ نے محبت سے کہا۔
نہیں کروں گی میں نکاح، اگر تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو مار دوں گی، مومنہ نے چھری حمزہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا جو اس نے نہ جانے کہاں سے اٹھا لی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مارو گی خود کو تو مار لو، میں بھی ذرا دیکھوں کہ کیسے مارتی ہو، حمزہ نے سامنے صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری پر ڈالی اور دوسری نظر حمزہ پر۔ اس سے پہلے مومنہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹتی، حمزہ نے چھری اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دی۔ بس بہت ہو گیا، اگر اب شرافت سے میرے ساتھ نہیں چلی تو پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تمہارا، حمزہ نے پستل مومنہ کے سر پر رکھ کر غصے سے کہا۔ گن پوائنٹ پر حمزہ نے مومنہ سے نکاح کر لیا۔ مومنہ اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسم میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسم میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔